اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں اپنے نبی اور پیغمبر بھیجے تاکہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بات ہمیں کھول کر سمجھا دی، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، ہمیں گمراہی کے رستوں سے نکال کر فراق کی راہ پر لگا دیا۔ آپ کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن جب آپ اس دنیا میں جلوہ فروز ہوئے تو آپ نے عورت کی عزت کی ایسی مثال قائم کی کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ عورت کو وہ مقام دیا جو پہلے اس کو حاصل نہیں تھا۔ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محبت کا ایسا رشتہ قائم کر کے لوگوں کو دکھایا کہ یہ ہے عورت کی عزت، یہ ہے عورت کا مقام۔ وہی عورت جسے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، آج وہی عورت اپنی آزادی کی بات کرتی ہے، وہی عورت اپنے حقوق کی بات کرتی ہے۔ ارے تم تو وہی ہو نا کہ جب کسی کے گھر عورت پیدا ہوتی تھی تو وہ شرم سے منہ چھپاتا رہتا تھا کہ میرے گھر عورت پیدا ہو گئی ہے، میں کس منہ سے باہر جاؤں گا، میں کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو۔ ارے تمہارا تو یہ مقام تھا، یہ اسٹیٹس تھا تمہارا، لیکن ہمارے نبی نے عورت کو وہ مقام دیا کہ آج عورت ایک معاشرے میں قابل عزت سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہی عورت اپنے آپ کو نیلام کرنا چاہے، اپنے اصل حقوق کو چھوڑ کر جو اسلام نے اسے دیے اس سے ہٹ کر بے شرمی کی طرف جانا چاہے، تو اسے بس اتنا کہہ دینا کہ ایک طرف حضرت فاطمہ تھی کہ جن کی پوری حیات طیبہ میں ان کا سر سورج نے بھی نہیں دیکھا تھا، جن کے سر پر سورج کی روشنی نہیں پڑی تھی۔ مکے میں جناب زینب نے گھر سے باہر قدم رکھا تو جناب عباس نے اپنی تلوار نکال لی اور باواضح بلند ہو کر فرمایا، اے لوگو، اپنی آنکھیں بند کرو اور سروں کو نیچے کر لو۔ ارے تمہاری تو یہ عزت تھی، یہ مقام تھا تمہارا۔ بالکل اسی طرح آج کل ہمارے ڈراموں میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ عورت کو انڈیپینڈنٹ کیسے کرنا ہے، عورت کو کمانے کے قابل کیسے بنانا ہے، بلکہ یہاں تک کہ عورت کو جنگ کرنے کے قابل کیسے بنانا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ آج کل ایک ڈرامہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے جس کا نام صنف آہن ہے۔ اس میں عورت کو فوج میں جانے اور جنگ میں لڑنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس میں ایک ڈائلاگ بولا جاتا ہے جس کے الفاظ کچھ یوں تھے، اپنے دل و دماغ روح کو ایک جگہ پر رکھ کر، ہاں اس ملک و قوم کی عزت و حرمت سب سے زیادہ مقدس ہے اور باقی کچھ نہیں، اور اگر جان دینی پڑ جائے تو ہم تیار ہیں، اور اس سے بڑھ کر ہمارا ملک ہم سے کچھ اور قربانی مانگتا ہے تو ہم تیار ہیں۔ ناظرین، اس ڈائلاگ کو سننے کے بعد فیصلہ آپ پر ہے، فیصلہ آپ کریں گے۔ یعنی اس ڈائلاگ میں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ان عورتوں کے لیے ان کا سب کچھ بعد میں ہے، پہلے ملک و قوم کی عزت ہے۔ یعنی دوپٹے اتار دو، شریعت اور اپنے دین کے اصولوں کی خلاف ورزی کر کے صرف ملک و قوم کی عزت کی حفاظت کرو۔ اپنی عزت کی بات تو یہاں ہو ہی نہیں رہی، بلکہ الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک و قوم کی حرمت سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ اہم نہیں۔ یعنی کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو، کیا پیغام دیا جا رہا ہے نوجوان لڑکیوں کو؟ کیا ہمارے دین نے ہمیں یہ سبق دیا تھا؟ اسلام نے تو عورت کو چار دیواری میں رہنے اور پردے میں رہ کر اللہ کی عبادت کرنے اور اپنے باپ، شوہر اور بچوں کی تربیت اور خدمت کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہیں بتانا پڑے گا، ان نوجوان نسل کو بتانا پڑے گا کہ یہ سب کچھ آج تمہیں ڈراموں میں جو دکھایا جا رہا ہے، یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کر لکھا ہے۔